بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں موضوع ہے وہ لوگ جنہیں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ کہ مشکلات میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کہ سختیوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض ایسے حالات درپیش آ جاتے ہیں کہ انسان رمضان کے مہینے میں جو ایک مہینہ مکمل طور پہ فرض کیا گیا ہے اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، لیکن ایسے حالات درپیش آ جاتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار روزے کی سکت نہیں رکھتا ہے۔ انہی سے متعلق آج چند باتیں کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، شریعت نے جنہیں رخصت دے رکھی ہے اس میں ایک مسافر اور مریض شخص، بیمار شخص۔ ایک شخص بیمار ہے، فوری طور پہ اسے شفایابی کی امید نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شفایاب ہوگا۔ ایسا شخص اپنی مرض کی وجہ سے، جس مرض میں وہ روزے کی سکت نہیں رکھتا ہے، روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گا جب اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفایاب کریں گے۔ اسی طرح ایک وہ شخص جو حالت سفر میں ہے، شریعت نے مسافر کے لیے بھی یہ رخصت دے رکھی ہے کہ روزہ نہ رکھ کے اگر مشقت محسوس کر رہا ہے یا بلا مشقت سفر میں اجازت دی گئی ہے، روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو حالت سفر یا مرض کی حالت میں ہوں، روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، ان گنتی کو انہیں پوری کرنی ہوگی۔ ایک وہ عورت جو حالت حیض میں مبتلا ہے، دوسری حالت نفاس میں ہے، ان دونوں عورتوں کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں انہیں ان فوت شدہ روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت حیض میں روزہ نہیں جب رکھتے تھے تو ہمیں ان روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا ہم نہیں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اسی ضمن میں، اسی زمرے میں وہ حضرات و خواتین بھی آتے ہیں جنہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ وہ حضرات و خواتین جو بڑھاپے کے ایسے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جنہیں روزہ رکھنا ناممکن ہے۔ یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو بھی پوری نہیں کر سکتا ہے اور روزے رکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انہیں بھی اجازت دے رکھی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، البتہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، یعنی جو شخص بڑھاپے کے اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے یا کوئی ایسی بیماری دائمی ہے جو ہمیشگی کی بیماری ہے، شفایابی کی امید نہیں ہے، وہ شخص بھی ہر دن کے بدلے فدیہ کے طور پہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔
اسی طرح ایک عورت جو حمل سے ہے، حالت حمل میں ہے، اسے بھی شریعت اسلامیہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اپنے جان کا انہیں خطرہ محسوس ہو یا ان کو اپنے بچوں کے اوپر اس طرح کے خطرات منڈلا رہے ہوں، ایسے وقت میں روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں ان حالات سے فراغت کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام وفی لفظ بعضهم عن الحبل والمرضع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کی رخصت دے رکھی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ نماز کے اندر بھی قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں مسافر قصر کر کے 2 رکعت ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت یہ دونوں بھی جس طرح ایک مسافر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، اسی طرح حالت حمل اور دودھ پلانے والی عورت جب دونوں اپنے اوپر کوئی خطرہ محسوس کریں یا بچوں کے اوپر، تو یہ دونوں روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں اس کی قضا ضرور کریں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمرے میں ان لوگوں کو بھی داخل کیا ہے جو حالت جہاد میں ہیں، میدان جہاد میں ہیں، روزے کے حالت میں انہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں وہ روزہ نہ رکھ کر اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کریں گے تاکہ دشمنوں کا مقابلہ بخوبی کر سکیں۔ اور ان لوگوں کو بھی اسی زمرے میں علماء نے شامل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، ایک انسان کی جان جا رہی ہے، یہ روزے دار شخص اس کی جان کو بچانے کے لیے طاقت نہیں رکھتا ہے سوائے اس کے کہ روزہ توڑ دے، روزہ توڑ کر اس شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو یہاں بھی اسے رخصت ہے، روزہ نہ رکھ کر روزہ توڑ کے اس کی جان بچائی جائے گی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیں شکر اور احسان بھی ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بھی دے کہ ہم رمضان کی اس دیے ہوئی رخصت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں ان روزوں کی قضا بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔